حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی مبارک ذات واسطے جو ہر ساجد دا پیارا مسجود ہے، اور درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم دے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک ذات واسطے محترم اور مدشم عاشقان رسول جمادی الاخرى دے آخری دن جاری و ساری نے، اور ساڑھے بیان دا آج موضوع انسان خسارے میں ہے. دعا ہے اللہ قرآن اور حدیث طیبہ دے مطابق صحیح بیان کرن دی، بیان کر کے سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم عرس بھی ہے. بالخصوص میں ایک روایت عرض کردہ، ایک شخص او دا نام کلدہ بن اسید. زمانہ جاہلیت دے وچ
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بڑا سنگی یار دوست تھا اور تاجر بھی آ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، انہیں ہلے نہیں کیتا۔ ایک دن دونوں ہی ایک جگہ کٹھے بیٹھے ہیں۔ کلدہ بن اسید آکھن لگا کہ ابو بکر تو کیڈا ماہر ترین بندہ ہے تجارت دے وچ کہ ایڈی سونی تینوں عقل ملی ہے کہ تو نفع والے ہی سودے کرنا ہے، نقصان نہیں ہوندا تینوں، تے تو ایک ایڈا بھیڑا کام کیتا ہے کہ اپنے باپ دادا دا دین چھڑ کے اسلام ول ٹر گیا ہے، کل بروز قیامت بتاں دی شفاعت تو محروم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلدہ بن اسید دی گل سنی تے آپ نے فرمایا، کلدہ میں جویں دنیا دی تجارت دے وچ عقل مند اور نفع لین والا بندہ ہاں، ایویں ہی آخرت دی جڑی تجارت ہے، یعنی اللہ دے نال جڑا میرا معاملہ ہے او دے حوالے نال بھی میں عقل مند ہی ہاں۔ تو بے وقوفی کیتی کہ تو اسلام قبول نہیں کیتا، انہاں بتاں دی پوجا کرنا ہے جو نہ اپنوں کچھ دے سکتے نے نہ لے سکتے نے، کسے کم دے نہیں، اور میں الحمدللہ اس خدا نو مننا جو نفع نقصان دا مالک ہے، اور او دے حبیب نو مننا جنہ دی شفاعت دے نال کل بروز قیامت لوگ جنت جا سکتے، تے سودا میں اے بھی گھاٹے والا نہیں کیتا، نفع والا ہی کیتا ہے۔ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں یہ سمجھایا کہ تیرا سودا گھاٹے دا ہے، میں جویں دنیاوی تجارت دے وچ ماہر ہاں اور نفع حاصل کر لینا، اللہ تعالیٰ نے ایویں ہی مینوں توفیق دیتی، عقل دیتی ہے کہ میں جو کم کیتا ہے اے دا مینوں آخرت دے وچ بھی بہت بڑا عظیم نفع مل سی۔ اللہ تبارک و تعالی دے اے فرامین اس دی تائید کردے نے، تفسیر عزیزی دے وچ موجود ہے، یعنی اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان آدمی خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور ستھرے اعمال کر دینے، نیک اعمال کر دینے، دوسری چیز۔ تیسری وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق دی ایک دوجے نو نصیحت کر دینے، وصیت کر دینے، اور صبر دی ایک دوجے نو تلقین کر دینے، وصیت کر دینے۔ فرمایا انسان نقصان دے وچ ہے، لیکن جس دے وچ یہ تین خوبیاں نے، ایمان لے کے آیا، کیونکہ بغیر ایمان تو بندہ جانور تو بھی بدتر ہے نا، جانور تو بھی بھڑا ہے، ایمان لے کے آیا۔ دوسری خوبی نیک ستھرے صاف ستھرے اعمال کردہ ہے۔ تیسری خوبی ایمان لے کے آیا، یہ نہیں کہ مسلمان ہو گیا تو ہن بس اگے نہ فرمانیاں ہی کرنیاں نے ساری زندگی دے وچ، نہیں نہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمیندے نے کہ اے انسان، اے ابن آدم، کیا تو اللہ سے مقابلہ کرے گا؟ کیا تو اللہ سے مقابلہ کرے گا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گویا وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے؟ کیا تو اللہ کا مقابلہ کرے گا؟ نہیں، ایمان لے آنا ہے، مسلمان ہونا ہے، مومن ہونا ہے،
لیکن اس تو بعد جو اللہ تے او دے رسول نے ارشادات بیان فرمائے او دے مطابق نیک اعمال کرنے. دوسری خوبی. تیسری خوبی صرف اپنے آپ نو ہی نیک نہیں بنانا، اپنے اقارب، دوست، عزیز. یہ پہلی روایت نہیں تو ذہن رکھ لو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بظاہر و بندہ آپ دا دوست آ زمانہ جاہلیت دا تاجر آدمی کلدہ بن اسید، آپ نے انہوں بھی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، فرمایا تیرا سودا گھاٹے دا ہے، میرا سودا گھاٹے دا نہیں، بلکہ میں تو اللہ نو مننا جن دے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، میں اللہ دے رسول نو مننا جن دے ورگا کوئی نبی آیا ہی نہیں. تو نقصان دے وچ، تو گھاٹے دے وچ. تے اپنے آپ نو صرف نیک بنا لینا ایک بھی کمال نہیں ہے، خود نو بھی نیک بنانا ہے. اپنے ہمسائے، دوست، احباب، رشتہ دار، گاؤں والے، مسلمان، انہوں بھی نیکی دی دعوت دینی. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سمجھاؤ مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں کو سمجھانا نفع دینا دے گا نفع. محترم اور متشم عاشقان رسول، نیک اعمال بھی کرنے نے. انہی ساری زندگی دے وچ کوئی ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے کہ جنہوں اسا فضول ضائع کر دی. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے حوالے میں ایک واقعہ پڑھا کہ آپ فرمائیں دی نے مینوں ایک خواب آیا، تے خواب دے وچ نا میں ایک بڑا عظیم الشان درخت ویکھیا. ایک درخت، اس درخت نو نا 3 رنگ دے، سفید رنگ دے، زرد رنگ دے، سرخ رنگ دے پھل لگے ہوئے اور بڑے ہی حسین و جمیل پھل نے، چمک دے دھمک دے پھل نے. فرمیندی نے میں قریب ہوئی، خواب اپنا بیان کر رہا اس درخت دے قریب ہوئی، پوچھا ہے کس واسطے؟ تو بیان فرمایا گیا کہ تواڈے واسطے. کس بدلے؟ جو تساں دنیا دے اتے رہ کے تسبیحات تحلیلات پڑھ دیاں ہیں، یہ او دے بدلے اللہ نے تانوں انعام عطا فرمایا ہے. آپ فرمیندی میں خواب ہی ویکھ رہی ہیں، خواب دے وچ کیا ویکھ رہی ہیں کہ اوہی پھل سفید رنگ دے، سرخ رنگ دے، زرد رنگ دے، کچھ تھلے گرے ہوئے نے. تو میں کہ یہ کی معاملہ ہے، تھلے کیوں گرے ہوئے نے؟ تو دسیا گیا ہے اللہ دی پیاری کہ تو جس وقت اللہ دا ذکر کر رہی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ دے درمیان ہی کچھ وقت ایسا آیا کہ تو سوچنا شروع کر دیتا کہ میرا آٹا خراب تو نہیں ہو گیا. او جس ٹائم تو یہ سوچیا ہے آٹے دے بارے، جڑی او گھڑی تیری فارغ گئی ہے نا، او دی وجہ تو اے تیرے نیکیاں دا پھل گر گیا. اور حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ 4 کلمات پڑھتا ہے، 4 کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خسارے میں نہ جائیں، فائدے میں جائیں. انسان خسارے میں ہے اگر یہ 3 خوبیاں اس کے اندر ہے نا، ایمان والا ہے، نیک صاف ستھرے اعمال کرنے والا ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 حق کی وصیت نصیحت کرنے والا ہے، صبر کی وصیت نصیحت کرنے والا ہے، تو پھر وہ خسارے میں نہیں ہے. صوفیہ فرماتے ہیں پھر وہ گھاٹے میں نہیں ہے، پھر وہ نفع میں ہے. اللہ اکبر. حضرت منصور بن عمار، علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے بڑے پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے. اللہ والے تے عبد الملک بن مروان خلیفہ بادشاہ ایک دفعہ انہیں اپنی دربار دے وچ نا حضرت منصور بن عمار نو بلایا تے کہن لگا کہ منصور 1 سال دا تینوں میں ٹائم دینا، بس میرا 1 سوال ہے، دا جواب تو لب کے آنا.
جی کیا سوال ہے جی، فرماؤ۔ سب سے بڑا عقل مند کون ہے اور سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ یہ سوال ہے میرا۔ ٹائم کتنا جی؟ 1 ایئر، پورا سال، 1 سال تیرے کو ٹائم ہے، تلاش کر کے لے آئے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ دے وچوں بس نکلے، تھوڑا جہا میں باہر گیا تے فوراً واپس آ گئے۔ کہنے لگے خلیفہ تھوڑے سوال کا جواب مل گیا، جی دسو۔ فرمایا کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو نیکیاں بھی کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے۔ اعمال نیک کر رہا ہے، صاف ستھرے کر رہا ہے، پاکیزہ کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، نال نال اللہ تو ڈرتا بھی بڑا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اچھا، سوال کا جواب پورا نہیں ہوا، دوسرا سوال کا جز تھا، سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا خلیفہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو نافرمانی کر رہا ہے، دن رات نافرمانی کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے میں تو جنت میں جاؤں گا، میں تو جنت میں جاؤں گا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا قریب ہوں، مقرب ہوں، پسندیدہ ہوں، کر کیا کر رہا ہے؟ کام کیا ہے جناب؟ نافرمانیاں، دن رات اللہ کی نافرمانی۔ عبد الملک بن مروان نے جیسے ہی سنا نا حضرت منصور بن عمار کا یہ فرمان، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا کہ کمال ہے منصور، تو نے جواب اس سوال کا دیا ہے اور زبردست صحیح جواب دیا، واقعی ایسا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، فرمایا اے انسان تو دوڑ کر اپنے رب سے ملنے والا ہے، یعنی اتنی تیزی ہے، اتنی جلدی رفتار ہے تمہاری، آئے دن تمہارا وقت کم ہو رہا ہے، عمر کم ہو رہی ہے، دیکھنے میں عمر بڑھ رہی ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ ایک دن گزر گیا تو ایسا ہی ہے کہ اور تو اللہ سے زیادہ قریب ہو گیا، اور تو موت کے زیادہ قریب ہو گیا، آخرت کی طرف جا رہا نا، ختم ہو رہی عمر۔ اللہ نے فرمایا انسان دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی، ہر بندے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو دوڑ کر اللہ کو ملنے والا ہے، قدحا فملاقی، ہاں ملنے والا اللہ کو۔ ایک اللہ والے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سورت ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس آیت کا معنی میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا ہے، برف بیچنے والا اندے کو سیکھا۔ کیسے جی؟ وہ برف لے کر آیا، اس نے کیا کہا؟ ارحموا حتی یذوب رأس مالی، اور لوگو مجھ پہ رحم کرو کہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ سرمایہ برف ہے نا، دھوپ ہے، نہیں کوئی لے گا، کھوڑ جائے گی، پانی ہو جائے گا سارا، تو بیچارے تھے سارے پیسے ضائع ہو گئے۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ عصر ہے نا، اس کا معنی میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا، وہ کہہ رہا تھا لوگو مجھ پہ رحم کرو میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ کیسے سیکھا؟ اور لوگو ہم بھی اپنی جانوں کے اوپر رحم کریں کہ ہر آنے والا دن ہماری زندگی کو پگھلا رہا ہے۔ ختم ہو گئے نا، 60 سال ہیں، 30 نکل گئے، بقیہ کیا ہے؟ 30 ہی رہ گئے، تو یہ سارا وقت پگھل گیا۔ ہاں اچھا پگھلا اگر نیکیوں میں گزرا، اچھا گزرا اگر نیکیوں میں گزرا، اگر نیکیاں نہیں ہوئی، برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو پھر بڑا برا حال ہے، بڑا برا حال ہے۔ یہ جو سورہ عصر ہے نا، مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی، 3 آیتیں اس کی۔ اس کے فضائل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بیان فرمائے۔ سرکار نے فرمایا جو سورہ عصر کو پڑھے گا اللہ اسے صبر والوں کے ساتھ
لکھ دے گا، مہر کر دے گا اس کے لیے صبر کی۔ اور فرمایا کل بروز قیامت اسے اہل حق کے ساتھ رکھے گا، اہل حق کے ساتھ رکھے گا، جو سورہ عصر پڑھنے والا ہے۔ ایک شافعی بزرگ ہیں حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں اگر انسان غور و فکر کر لینا تو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے یہی صورت ہی کافی ہے، یعنی اور کوئی بھی کلام نہ اترتا تو یہی کافی ہے اس کی زندگی کے لیے، تھوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اب اثر کیا ہوتا ہے؟ مختلف مفسرین کرام نے اس کا معنی بیان فرمایا۔ کسی نے کہا اثر سے مراد زمانہ ہے، کسی مطلق زمانہ کہا، کسی نے کہا اس سے مراد میرے آقا کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا خیرکم قرنی، فرمایا کہ تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ، افضل ترین زمانہ وہ ہے جس میں میں رہا، پھر ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ افضل ترین ہے جو میرے ساتھ، میرے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے، یعنی صحابہ کرام۔ اس کے بعد پھر فرمایا جن کا ان سے زمانہ ملا ہوا ہے وہ افضل ترین ہے، وہ ہے تابعین۔ یعنی سارے زمانوں میں سے جو زمانے گزر رہے ہیں، گزر گئے، ان تمام میں سے افضل ترین زمانہ وہ ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب بظاہر اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، وہ 63 سال ہے، وہ افضل ترین زمانہ ہے۔ اللہ اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا والعصر، مجھے اس زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عصر کی نماز بھی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو عصر کی نماز بھی کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز فوت کر دی اس نے اپنے اہل اور مال کو ہلاک کر دیا۔ جس نے عصر کی نماز، جس سے عصر کی نماز فوت ہوگی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی، فرمایا اس نے اپنے اہل اور مال کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ نا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، بالخصوص اس وقت میں کاروبار کی تھوڑی سی تیزی بھی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ کی طرف سے حکمت اور آزمائش ہے کہ اب میرا بندہ ہے نا، رزق تو ہم نے ہی دینا ہے نا، اگرچہ اس وقت میں گاہک زیادہ آ رہے ہیں، یہ کس چیز کو پسند کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو یا اپنی پسند کو، اپنی خواہش کو؟ اس وقت میں کام کاج چھوڑ کے نماز پڑھنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی؟ بالخصوص احادیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بالخصوص یہ جو نماز ہے نا، اپنا تمام نمازیں، کوئی نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اس کی تقیدیں زیادہ ہیں، میرے آقا کی وصیتیں زیادہ ہیں، نصیحتیں زیادہ ہیں۔ فرمایا غروب آفتاب سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اور طلوع آفتاب سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے، ان کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، نہ چھوڑا کرو۔ اب صبح والی نماز جو چھوڑنی ہے تو حدیث میں بیان کیا گیا نا، منافق کی نشانی ہے۔ اب یہ ٹھیک ٹھاک کئی نمازی ہوتے ہیں، وہ ایسے شہزادے ہوتے ہیں، صبح کی نماز میں نہیں آتے، بقیہ نمازیں پڑھیں گے، صبح میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہم اپنا نقصان جو ہے یہ فائدے میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اللہ نے خود بیان فرمایا ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ ایسے کر سکتے ہیں الا الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا ایمان لے آئے جو وعملوا الصالحات، صاف ستھرے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں۔ وہ تو بندہ ہی شیطان ہے جو حق جاننے کے باوجود ہی نہیں بولتا۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتھارٹی دی ہے، طاقت ہے، پاور ہے، بول سکتا ہے، سمجھ آ رہی، لیکن نہیں بولتا۔
مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کوئی بندہ کسی مسلمان کی دل آزاری کر رہا ہے، ہم روک تو سکتے ہیں، سمجھا تو سکتے ہیں. کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، عزت خراب، ہم بول تو سکتے ہیں بھائی میں نہیں سننا چاہتا، بھائی آپ خاموش ہو جاؤ. احادیث میں واضح موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ دیکھے نا، اگر طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی تو اس کو چاہیے وہ ہاتھ سے روکے. باپ ہے، کیا اولاد کو نہیں روک سکتا؟ ہاتھ سے روک سکتا ہے، ختم کر دے، وہ گناہ والا سسٹم ہی ختم ہو جائے، لیکن نہیں کرتا. سمجھ آ رہی؟ اب کیا ہوتا ہے یہ شادیوں بیاہوں آگے پیچھے جو پروگرام رسمیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے جناب میری، باپ اپنی جیب سے پیسے نکال کر دے رہا ہوتا ہے، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. ادھر اللہ کے حبیب نے تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے نا، تمہارے اندر طاقت ہے، پاور ہے، اللہ نے دی ہے، ایسی صلاحیت دی ہے، تو سب سے پہلا جو ہے نا جناب میری مسئلہ اور سٹیپ وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے ختم کر دو. فرمایا اگر ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، سمجھ آ رہی، پھر کیا کرو، زبان سے ختم کرو، زبان سے روکو. ٹھیک ہے. اور کمزور ترین ایمان جو ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ کیا ہے کہ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ دل میں برا جانو، دل میں برا جانو. ہمارے ہاں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ یار بڑے دن ہو گئے یار، چلو کوئی 5-10 منٹ ہو اپنا ہی گزارا ہو جاسی، وہ خواہش دا چسکا پورا ہو جاسی. نہیں یار، انسان خسارے میں ہے، خسارے میں. ہاں ایمان لے کر آئیں، نیک اعمال کریں، صاف ستھرے اعمال کریں، اور حق کی وصیت کیا کریں، حق بولا کریں. جہاں کوئی مسئلہ ہے نا، کوئی غلط کر رہا ہے، دوست کر رہا ہے، بھائی کر رہا ہے، ہاں والدین کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، وہاں ادب کے دائرے کا خیال رکھنا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو حق جو ہے نا اس کی اللہ تو فرماتا ہے وہی میرے بندے ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے جو حق کی وصیت کرنے والے ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے جو حق بیان کرنے والے ہیں. فرمایا وہ بھی نقصان میں نہیں ہے جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے ہیں. رکو، صبر کرو، صبر کو اختیار کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر واقعی انسان خسارے میں ہے، نقصان ہی نقصان. آئے دن کیا مسائل ہیں. نیک عمل ایمان، یعنی کہ ایسا نہیں ہے، آیا مقدسہ میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایمان لے کے آ گئے بس اب تم فائدے ہی فائدے میں ہو. یہ تینوں چیزوں کا ہم نے خوب اہتمام کر کے انتظام کرنا ہے. اب میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ 2 صحابہ تھے، تو ان کو اس صورت سے اتنا محبت تھی، اتنی کہ جب بھی وہ باہم ملتے نا ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے. کیا کرتے؟ سناتے، بیان کرتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور واقعی حقیقت یہی ہے. کیا ہے؟ نقصان ہی ہے. ساری زندگی آنکھ کھلی، بڑا ہو گیا جناب، والدین نے بڑی محنت سے پالا پرورش کی، جیسے ہی سمجھدار ہوا، کئی تو ایسے سمجھدار ہوتے ہیں نا، پھر جب اپنی جیب میں مڈی آنی شروع ہوئی، خود کمانے شروع ہوئے، والدین سائڈ پہ ہیں، خود سائڈ پہ ہیں. ایسے بھی سمجھدار ہوتے ہیں نا دنیا میں. لیکن اگر فار ایگزامپل کر بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، والدین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، دن رات ایک کر کے محنتیں کی، پیسہ کمایا، پیسہ، حقیقت کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ کہ ہم نے ساتھ کچھ لے کے جانا ہے. اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا نہیں، کمانا ہے، حلال والا کمانا ہے. سمجھ آ رہی؟ القاسم حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا پیارا ہے. لیکن نہیں یار، ان پلاٹوں کے شوق میں، ان کے لالچ میں، اس جائیداد کے لالچ میں، آئے دن پیٹ زیادہ بھرنے کے لالچ میں حرام اور حلال کی تمیز ہی ختم کر دیں ہم. نہیں، ایسا نہ کرو. پھر یہ تو یہی ہے الہاکم التکاثر. اللہ نے فرمایا نا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے ہلاک کر دیا، ہلاک کر دی.
اپنا معیار بنائیں. بات ایک ہونی چاہیے. مسلمان ہے، مسلمان ہیرا پھیری والی زبان والا نہیں ہونا چاہیے. ایک زبان ہونی چاہیے اور سوچ سمجھ کے کرے. ایک بات کرنی سوچ سمجھ کے کرے. یہ نہیں کہ آج اور ہے، کل اور ہے، پرسوں اور ہے، ترسوں اور ہے. یعنی جتنے دن گزرتے جائیں گے مولانا صاحب کے اتنے ہی رنگ تبدیل ہوتے جائیں گے، اتنی باتیں بدلتی جائیں گی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ. امام غزالی علیہ رحمہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، احیاء علوم الدین. یہ صوفی بزرگ ہیں، بلکہ ان کو امام الصوفیاء بھی کہا جاتا ہے، شہنشاہ تصوف بھی کہا جاتا ہے. بڑا ان کا نام تھا. ایک زمانہ تھا تو جناب میری یہ سوٹ ایسا پہنتے تھے جناب میری، جس کی قیمت جو ہے نا اس وقت اس ملک میں کسی اور شخص اتنا قیمتی ہوتا تھا، کسی اور نے نہیں پہنا ہوتا تھا. زمانہ آ گیا، وقت بدلتا بدلتا آ گیا جناب. شہرت بڑی تھی، عالم تھے، مفتی تھے. تصوف پڑھتے رہے. اپنے وجود سے ایک دن کہنے لگے کہ غزالی، ساری دنیا کو تو نے پڑھا دیا، اتنے بڑے بڑے علماء، شاگرد، حفاظ، مفتی، عالم، اپنے آپ کو اب پڑھ لو. اب اپنے آپ کو پڑھ لو. نکل گئے، اپنا ملک خراسان چھوڑ دیا، چلے گئے شام، چلے گئے. سب کچھ، مدرسے، طلبہ، شاگرد، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. ایک زمانہ آیا، وقت آیا، کسی نے دیکھا امام غزالی کو کہ امام غزالی کے وجود کے اوپر جو کپڑے تھے نا، وہ ایسے کپڑے تھے کہ اتنے پیوند تھے کہ گننے بھی نہیں آ رہے تھے. بے شمار پیوند، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ٹکڑے رلا کے انہوں نے کپڑے بنایا ہے. وہ گدڑیاں پہن کے اپنی حالت میں چلے گئے. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایسے کام سے ہمیں بچائے کہ جس سے ہمارا نقصان ہے. وہ بڑا کریم رب ہے یار. دیکھو اس کو پیار ہے تو بیان فرمایا نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. مجھے قسم ہے میرے حبیب کے زمانے کی، اور تم گھاٹے میں ہو. ہاں، فائدہ مند بننا چاہتے ہو، نفع لینا چاہتے ہو، نفع کمانا چاہتے ہو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.